بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بارے میں، جو اسماعیل علیہ السلام کی ماں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہیں، ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ان کے بارے میں کون سی معلومات ملتی ہیں۔ حضرت حاجرہ کو آجر اور حاجر و آجرہ بھی کہتے ہیں، مگر اصل نام عبرانی زبان میں ہاغار تھا۔ ان کی اصل مصر کے شہر حقن سے ہے۔ اس شہر کے مضافات میں ایک قریہ بنام ام الارب اور بقول اسحاقی ام دفین ہے، وہاں پیدا ہوئی، اور بعض نے کہا ہے کہ حاجرہ کی اصل شہر عین شمسی ہے، جس کا نام اب مطریہ ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ام الارب ہی کو بی بی حاجرہ کے مولد ہونے کا فخر حاصل ہے۔ جیسا کہ حضرت سارہ علیہ السلام والی ویڈیو میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب حران کے بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام پر ہاتھ ڈالا اور وہ ناکام رہے، تو انہوں نے ان کو رخصت کرتے وقت ان کے ساتھ ایک لونڈی حاجرہ کو دے کر بھیجا تھا۔ حضرت حاجرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ کی بیٹی تھیں اور اللہ نے ان کو بڑی عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت گزاری کو فرض سمجھتی تھیں، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ دونوں بزرگ اور صاحب برکت ہیں، ان کی خدمت میں رہ کر تعلیم و تربیت بھی اچھی ہوگی۔ چنانچہ وہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیں۔ سارہ علیہ السلام خوش خوش ان کو اپنے گھر لے آئیں اور سارا قصہ ابراہیم علیہ السلام سے بیان کیا۔ آپ نے اللہ کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد جب مصر سے ہجرت کا ارادہ کیا تو فرعون نے ان کے لیے پیادے مقرر کیے تاکہ باحفاظت پہنچا دیں۔ چنانچہ یہ سب لوگ بآرام و اطمینان مال و اسباب اور لونڈی غلام اور مویشی کو لیے ہوئے، جو فرعون نے آپ کو دیے تھے، بخیر و عافیت مقام سبا میں پہنچ گئے، جہاں آپ نے پہلے رہائش اختیار کر لی تھی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کی بدولت دولت مند اور مالدار ہو گئے۔ چنانچہ توریت میں لکھا ہے، اور کوچ کیا ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے، اس نے اور اس کی بیوی نے، مال کے اور لوط علیہ السلام کے شمال کی طرف۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل بیت فراغت اور اطمینان سے رہنے لگے، لیکن سبا کے باشندوں نے پریشان کیا اور آپ کے بنائے ہوئے کنویں پر قبضہ کر لیا۔ تب آپ قط میں جا رہے، ان دونوں کی یکجائی کی برکت ہے، حاجرہ کی بہت حالت بدل گئی۔ عقل سلیم نے اللہ نے پہلے ہی دے رکھی تھی، اب جو ایک نبی کی تربیت اور تعلیم اور نگرانی حاصل ہوئی تو طبیعت کی پہلے سے زیادہ اصلاح ہو گئی۔ وہ نہایت نیک بخت فرما بردار لڑکی ثابت ہوئی۔ سارہ کو سب کچھ خدا کا دیا حاصل تھا، لیکن بے اولادی نے افسردہ بنا رکھا تھا۔ 10 سال تک تو محروم ہی رہی۔ آخر کو حضرت سارہ نے اپنے عزیز شوہر سے کہا کہ حاجرہ ایک کم سن صورت دار ناز نہن عورت ہے، اسے اپنی خدمت میں قبول فرمائیے اور نکاح میں لائیے، شاید اللہ آپ کو اس سے کوئی اولاد دے۔ ان کا سن 86 برس کا ہو چکا تھا اور اولاد کی کوئی امید نہ تھی، اگرچہ وہ ایک دفعہ دعا بھی مانگ چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی اولاد دینے کا وعدہ بھی فرمایا تھا، لہٰذا وہ سوچیں کہ شاید یہ اولاد حاجرہ ہی کے بطن سے ہونے والی ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیوی سارہ کی اجازت سے بی بی حاجرہ کو زوجیت کی عزت بخشی۔ خدا کی شان کے 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے اولاد اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمائی، لیکن سارہ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ حاجرہ اب مجھے حقیر سمجھنے لگی ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ ناانصافی ہے جو مجھ پر ہوئی ہے، آپ کے ذمہ ہے کہ میں نے اپنی خادمہ آپ کو بخشی، اور اب اگر وہ ماں بنی ہے تو مجھے ذلیل خیال کرنے لگی ہے۔ میرا اور آپ کا انصاف خدا کے ہاتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اب بھی حاجرہ کو اپنی خادمہ سمجھو اور جو مناسب ہو وہ سلوک کرو۔ تو سارہ نے حاجرہ پر سختی شروع کی، یہاں تک کہ مجبوراً ان کو گھر چھوڑنا پڑا اور وہ ایک میدان بیابان میں چلی گئیں۔ تھکی ماندی تھی، ایک چشمہ پر پہنچ کر پڑی رہی۔
وہاں ان کو خدا کی جانب سے خواب میں الہام ہوا کہ تم پھر جاؤ اور سارا کے تابع ہو کر رہو، وہاں اللہ تمہیں بیٹا دے گا اور اس کی اولاد کو اتنی برکت دے گا کہ بے شمار ہوگی، اور بیٹے کا نام اسماعیل رکھنا۔ یہ بات توریت کتاب پیدائش میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت پر اہل بیت نے بہت خوشی منائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چونکہ پہلے اور اکلوتے بیٹے تھے، وہ ان سے انتہا درجہ کی محبت کرتے۔ ان کی وجہ سے حاجرہ کی خاطر بھی رفتہ رفتہ زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ جب یہ عزت اور نعمت بی بی حاجرہ نے پائی تو حضرت سارہ کو بڑا صدمہ رہنے لگا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی فریاد سنی اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایسا ہوا کہ بچوں کی باہم تکرار ہو جایا کرتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی آپس میں کسی بات پر تکرار ہو گئی۔ حضرت سارہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت مجبور کیا اور کہا کہ ان دونوں کو گھر سے نکال دو، میں ان کو ہرگز اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ اس موقع پر حضرت سارہ نے جو حضرت حاجرہ کو لونڈی کہا، اس سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا کہ وہ در حقیقت لونڈی تھی، بلکہ اسی طرح عورتیں لڑائی میں غصہ سے کہا کرتی ہیں۔ حضرت سارہ کی اس بات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت ناراض ہوئے۔ سارہ جیسی عزیز بیوی کا یہ تقاضا کہ دونوں کو گھر سے نکال دیجیے اور اولاد کی مانتا کہ یہ کسی وقت کلیجے سے جدا نہ کیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت سارہ کی خاطر عزیز تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسلی تھی۔ چنانچہ وہی نازل ہوئی کہ آپ انہیں مکہ لے جائیے اور وہیں رہائش کے لیے چھوڑ دیجیے۔ علامہ ابن عاصر نے تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ حضرت سارہ کو ولادت اسماعیل سے بڑا صدمہ ہوا، مگر اس کے سال بھر کے بعد ہی ان کے بطن سے اللہ نے اسحاق کو پیدا کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں تھوڑی کھجوریں اور ایک مشکیزہ میں پانی بھر کر روانہ کیا اور مکہ کی سرزمین پر مقام حجر میں ایک بڑے سایہ دار درخت کے نیچے چاہے زمزم کے قریب دونوں کو اتار کر ایک جھونپڑی بنا دی اور فرمایا کہ تم یہاں اپنے رہنے کا ٹھکانہ کرو۔ اس زمانہ میں مکہ کی سرزمین پر کوئی نہیں رہتا تھا اور دور دور تک جھاڑیوں کے سوا کہیں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ موڑا اور ادھر ہی پلٹ کر چلے۔ حاجرہ بی بی نے جو دیکھا ابراہیم علیہ السلام تنہا چھوڑ کر بھاگے جاتے ہیں تو وہ بھی دوڑی اور کہا، آپ مجھے ان جھاڑیوں میں تنہا چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ یہاں نہ کوئی میرا اپنا ہے اور نہ کچھ کھیتی باڑی، نہ مویشی اور نہ پانی اور نہ کچھ سامان۔ ابراہیم تیز تیز چلے جاتے تھے، ادھر انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور نہ کچھ بولے۔ حضرت حاجرہ نے پھر 2-3 دفعہ پکار کر یہی کہا، لیکن خاموشی کے سوا کوئی جواب نہ ملا۔ بی بی حاجرہ نے کہا، کیا اللہ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو بی بی حاجرہ نے کہا، جائیے، خدا حافظ، اب اللہ ہم کو ضائع نہ کرے گا۔ اتنا کہہ کر آپ اپنے ننھے بچے کے پاس آ بیٹھیں اور سوچنے لگیں کہ اب اس بے کسی میں کیا کروں۔ وہ صبر و شکر کر کے بھوک کے وقت اپنے ننھے معصوم بچے کو دودھ اور پیاس کے وقت مشکیزہ سے پانی پلا دیتی تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ٹیلے تک پہنچ گئے اور بی بی حاجرہ کی طرف سے آڑ ہو گئی تو ٹھہرے۔ ان کا دل بی بی اور بچے کی جدائی سے بر آیا۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے عاجزانہ لہجہ میں یہ دعا مانگی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد اس جنگل میں بسائی ہے جہاں کھیتی بھی نہیں اور جو تیرے متبرک گھر کے نزدیک ہے۔ اے رب، تیری نماز قائم کرنے کے لیے پھر تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو میووں کی روزی دے۔ یہ دعا پوری کر کے ابراہیم علیہ السلام مقام سبا کی جانب روانہ ہو گئے، مگر انہیں گئے ہوئے ابھی ایک شب اور روز پورا نہ گزرا تھا کہ پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے تڑپنے اور بھلکنے لگے۔ حاجرہ خود بھی پیاس کی شدت اور بچے کی بے قراری سے بے تاب ہو کر مایوسانہ نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔
انہیں اس وقت زمین کے قریب صفا پہاڑ کے سوا کچھ نہ دکھائی دیا۔ وہ اس پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھنے اور کان لگا کر آہٹ لینے لگیں۔ انہیں خیال تھا کہ شاید وادی میں کوئی بستی ہو اور وہاں سے کسی کی آواز سنائی دے یا کوئی نظر آئے، مگر بے کسی میں یاس کا امید سے بدل جانا کم دیکھا گیا ہے۔ چنانچہ کوشش اور امید کے خلاف نہ ان کے کانوں نے کوئی آواز سنی اور نہ آنکھوں نے کسی کو دیکھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو اپنے بچے کے قریب جنگلی درندوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ گھبرا کر ایک ہاتھ سے اپنا پیراہن سنبھالے دوڑتی ہوئی اتر آئیں تاکہ ننھے بچے کی حفاظت کریں۔ یہاں آ کر کسی جانور کا نام و نشان بھی نہ پایا۔ پھر انہوں نے کوہ مروہ کی جانب کسی کے بولنے کی آواز سنی تو ادھر گئیں۔ اسی طرح صفا سے مروہ تک 7 چکر لگائے مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ اب بھی وہ مروہ پر ہی تھیں کہ پھر چپکے چپکے کسی کے بولنے کی آواز سنی۔ یہ سمجھی کان بھجتے ہیں، مگر تھوڑے غور کے بعد یقین آ گیا کہ کوئی ضرور بول رہا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ انہوں نے بہت مایوسی کے لہجہ میں کہا کہ اے اللہ، تو نے میرے کانوں تک کی آواز پہنچائی ہے، تو میری مدد بھی کر، میرے ننھے بچے کی جان پر ترس کھا۔ دونوں تیرے ہی بھروسہ پر اس جنگل میں تنہا چھوڑے گئے ہیں۔ اب جو گردن اٹھا کر دیکھتی ہیں تو سامنے ایک بزرگ صورت کھڑے ہیں۔ یہ جبریل علیہ السلام تھے اور پوچھتے ہیں اے نیک بخت، تو کون ہے اور یہاں تیرا کیوں کر آنا ہوا؟ بی بی ہاجرہ نے کہا میں ابراہیم علیہ السلام کی خانہ آباد لونڈی ہوں، وہ مجھے اور میرے اس چھوٹے بچے کو یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا نے تمہیں کس کو سونپا، یہاں ان کا کون بیٹھا ہے؟ ہاجرہ نے جواب دیا ہمیں خدا کو سونپا ہے۔ خدا کے فرشتے نے کہا تمہیں اسی کا سہارا کافی ہے، اور پھر بی بی ہاجرہ کو لے کر اس جگہ آئے جہاں زمزم کا کنواں ہے اور زمین پر ایک ٹھوکر لگائی۔ ٹھوکر لگانا تھا کہ پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ یہ قاعدہ ہے کہ نا امیدی اور ضرورت کے وقت نہایت معمولی چیز بھی بڑی نعمت معلوم ہوتی ہے۔ بی بی ہاجرہ نے پہلے تو اپنے مشکیزہ کو آنے والی ضرورتوں کے خیال سے جھٹ پٹ بھر کر رکھ لیا، پھر نہایت بے صبری کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی بہت سا پی لیا، لیکن وہ چشمہ اب بھی زور کے ساتھ ابلتا اور بڑھتا جا رہا تھا اور ہاجرہ کو اس وقت ایک ایک قطرہ کا ضائع جانا ناگوار تھا۔ آخر جلدی جلدی آس پاس گھڑا کھودا اور چاروں طرف مٹی کی مینڈ بنا دی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا تم ڈرو نہیں اور نہ اس ملک کے پیاسے باشندوں سے اندیشہ کرنا، یہ چشمہ یوں ہی جاری رہے گا اور اللہ کے مہمان ہمیشہ اس سے سیراب ہوں گے۔ اس بچے کے باپ بھی جلد آنے والے ہیں، یہ دونوں مل کر اس جگہ ایک گھر خدا کے لیے بنائیں گے۔ بی بی ہاجرہ کو اب اطمینان ہوا۔ تھوڑے دنوں کے بعد قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ اس راہ سے گزرا جو ملک شام کو جا رہا تھا۔ اس نے نشیبی مکہ میں منزل کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا اور چند لوگ گھومتے پھرتے پہاڑی پر چڑھے۔ یہاں سے انہیں وادی پر کچھ پرندے منڈلاتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ سخت متعجب ہو کر کہنے لگے کہ یہ جانور کیوں منڈلا رہے ہیں؟ اس وادی میں تو کہیں پانی کی ایک بوند بھی نہیں، آؤ ذرا بڑھ کر دیکھیں تو آخر یہ گروہ مقام حجر میں پہنچا تو وہاں ایک عورت، ایک دودھ پیتا بچہ اور ایک لبریز کنواں نظر آیا۔ یہ لوگ اس ویرانہ میں ان کو دیکھ کر بہت حیران تھے، پھر پلٹ کر اپنے ساتھیوں میں پہنچے اور جو کچھ دیکھا تھا کہہ سنایا۔ اب یہ پورا قافلہ بی بی ہاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو ہم بھی یہیں رہ پڑیں، ہم خلوص اور محبت کا برتاؤ کریں گے، ہم آپ کے پانی میں اور آپ ہمارے مواشی کے دودھ میں شریک ہو جائیں، لیکن کنویں پر مالکانہ قبضہ آپ ہی کا رہے گا اور ہم آپ کی جان و مال کے ذمہ دار ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے اس شرط کو خوشی سے قبول کر لیا کیونکہ وہ مدتوں سے یہاں تنہا رہتی تھی اور اپنے بنی نوح کی صورت دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ ان لوگوں کا آنا ہاجرہ کے لیے بہت غنیمت اور بڑی نعمت تھا، چنانچہ یہ لوگ یہیں اتر پڑے اور اپنے بال بچوں کو بھی لے آئے، حسب ضرورت مکانات بنائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی میں پلے، انہی میں بڑھے اور انہی میں باہمی محبت اور الفت کے رشتے قائم کیے۔
اور اسی خاندان میں اپنا عقد کر لیا۔ اس واقعہ کے تقریباً 12-13 سال بعد حضرت ہاجرہ نے انتقال فرمایا اور مقام حجر میں دفن کی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنی جرہم کے ساتھ کفن دفن کے مراسم اپنے ہاتھوں ادا کیے۔ یہ بی بی کس قدر بے نفس و بے جگر تھی۔ اللہ نے طبیعت میں شوہر کی رضا پر راضی رہنے کا وہ مادہ دیا تھا کہ بے عذری اور ہمت کے ساتھ سنسان بیابان میں رہنا گوارا کر لیا۔ یقیناً یہ آج ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ البتہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کی اجازت سے ہر سال ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے ایک بار ضرور آیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو کس قدر ایمان اور تقوی سے نوازا تھا اور کس قدر صبر عطا کیا تھا کہ انہوں نے اتنے کٹھن مراحل اکیلے طے کیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سبق آموز واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔